بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. پروگرام دنن سوال یعنی آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. معزز سامعین، کسی بھی فلم، ڈرامے یا کہانی کا لکھاری ماضی کی تلخ اور شیریں یادیں بیچتا ہے، یا پھر حال میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو، یا پھر مستقبل کے خواب بیچتا ہے. یہی خواب جب وہ پردہ اسکرین پر عام عوام کو دکھاتا ہے تو یہ ناظرین کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ نقوش ناپختہ ذہنوں پر منفی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فلم، ڈرامہ اور لٹریچر کسی بھی ثقافت، تہذیب اور تاریخ کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے، بلکہ بسا اوقات یہ پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. فلموں اور ڈراموں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونیسکو نے 1963 کی اپنی ایک رپورٹ میں ایک ایشیائی ممالک کے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ملک میں فلموں کا اثر و رسوخ اخبارات اور کتابوں دونوں سے زیادہ ہے. معزز سامعین، ہمارے آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ اکبر ہوتی صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر پشتو فلم انڈسٹری کے معیار کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اکبر ہوتی صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. ریڈیو پختونخوا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس طرح کے موضوعات کے لیے مجھے بلاتے ہیں. جہاں تک فلم بینی کا تعلق ہے یا ڈراموں کا تعلق ہے تو فلمیں بھی دیکھ چکا ہوں، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں. کسی زمانے میں ٹائم بہت ملتا تھا تو بہت زیادہ دیکھنے میں ملتے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا مصروف زندگی ہے تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں. اچھا، تو یہ جو ڈرامے، فلمیں ابھی موجودہ دور میں جو آپ دیکھتے ہیں، کیا وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ ساجد صاحب، اگر آپ ڈرامے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اپنے لوکلٹی کی بات کر رہے ہیں، اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان ایک کثیر القومی اور کثیر الزبان یعنی کثیر اللسانی ملک ہے، تو اس میں بہت ساری زبانیں ہیں اور بہت ساری زبانوں میں فلمیں بھی بنتے ہیں، ڈرامے بھی بنتے ہیں. جہاں تک ہمارے علاقے کا تعلق ہے، خاص کر میں پشتو زبان کی بات کرتا ہوں، تو اس کے ڈرامے تو تقریباً سیٹسفیکٹری پوزیشن پہ ہیں. ہمارے جو ہے نا 80s کے جو ڈرامے تھے یا 70s کے نہیں، ٹی وی میں تو 80s کے ہمیں جو ڈرامے ہیں، 70s اور 60s میں ریڈیوئی ڈرامے چلتے تھے، ریڈیو سے جو ڈرامے نشر ہوتے تھے، تو وہ تقریباً ہماری جو معاشرتی زندگی ہے ان کے عکاسی ہوتے تھے. لیکن آج کل جو ٹیلی ڈراموں کی پوزیشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سرکاری نشریات سے جو نشر ہونے والی ڈرامے ہیں تو اس میں بہت کوشش کی جاتی ہیں، کیونکہ سرکار کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہیں، ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہیں. وہ اسکرپٹ کو بھی دیکھتے ہیں، ایکٹنگ کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے سماج کے، اپنے کلچر اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک پرائیویٹ پروڈکشن کی بات ہے، جہاں تک جو ٹیلی ڈراموں کا تعلق ہے، تو میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وہ بالکل خلاف واقعات اور خلاف حقائق ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور فلم کے حوالے سے کیا؟ فلم کے حوالے سے تو میں بالکل خوش نہیں ہوں. فلم ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہیں 80s کے بعد یا 90s میں تھوڑی بہت ہیں، اس کے بعد جو فلم پشتو زبان کا فلم ہے، اردو کا تو میں اس پہ بھی بات کر لوں گا، لیکن اسپیشلی پشتو فلم جو ہے نا، انہوں نے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو نامز ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، اس کا جنازہ نکال لیا ہے. وہ بالکل، یعنی میں مثال کے طور پر ساجد صاحب، ہم آج 21ویں صدی میں بھی، جو کہ ڈیجیٹل دور ہے، 21ویں صدی میں بھی ہم کلاشنکوف کلچر سے نہیں نکل سکے، کلاشنکوف سے، تشدد سے ہم نہیں نکل سکے. ایسی فلم نہیں ہے ہمارے پشتوں میں جس میں وائلنس نہ ہو، جس میں تشدد نہ ہو، جس میں آپس کی دشمنیاں نہ ہوں. یہ ہم اپنے مستقبل کو یا اپنے نسل کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ
ایک گاؤں کا ماحول ہے. اسٹوری تو بات کی ہے, اسٹوری تو ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے, اور رائٹرز کی تھے, لیکن فلم کی منظر کشی کی بات کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے, اور ایک گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہیں, وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ہم اس کو ڈانس میں دیکھتے ہیں. کیا ابھی اسی دور میں, اسی 21ویں صدی میں کہیں دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک لڑکی ایک بڑے شہر میں بھی اسی طرح کے ماحول میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا؟ نہیں. تو ہماری جو فلمیں ہیں وہ بالکل میں کسی زمانے میں 70s کا جو دور تھا, اس میں ہمیں ایسے فلمیں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے کلچر کے عین مطابق تھے. مثال کے طور پر اوربل فلم, دیکان فلم, دشمن قلعے فلم, اس کے علاوہ یوسف خان شربانو فلم, ادم خان درخانے, در خیبر, علاقہ غیر, اسی طرح کا فلمیں ہیں, بدعملہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن اس کے بعد جو فلمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری جو کلچر ہے, ہماری جو نامز ہے, اس کے بالکل خلاف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا الزام جو ہے جو اسکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں, یا کیا وجہ ہے یہ جو دیکھنے والے ہیں, جو فلم دیکھتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بہت ڈیبیٹیبل ایشو ہے, میٹر ہے. اس پہ اس پہ میں نے تقریباً ریڈیو پختونخوا سے علاوہ دیگر فورمز پہ بھی میں نے بات کی ہیں. جہاں تک آڈینس کی بات ہے, آڈینس کو جو ہم دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر آڈینس کو ہم اگر یہ تہیا کر لے کہ ہم آڈینس کو اپنے کلچر, اپنی ثقافت اور اپنا جو ارد گرد کا ماحول کے اس کے عین مطابق ہم آڈینس کو کچھ دے تو وہ بھی قبول کر لیں گے. مثال کے طور پر اوربل فلم کے حوالے سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک سنیما پہ 6 مہینے تک وہ فلم چلا تھا. وہ تو ہمارے کلچر کے عین مطابق تقریباً ہمارے کلچر کے عین مطابق تھا. تو پھر اگر آڈینس کی بات ہے تو اوربل جیسا فلم کیوں 6 مہینے تک ایک سنیما پہ جو ہے نا وہ ریلیز ہوا تھا, ایک سنیما پہ وہ مسلسل لوگ دیکھتے تھے وہ فلم. اس کے علاوہ اوربل کے ساتھ دیکان اور اس طرح کی دیدن فلم, یہ بات نہیں ہے. آڈینس کو ہم جو دیتے ہیں وہ سنتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں. بات مارکیٹ کی ہے, بات پروڈکشن کی ہے, بات اسکرپٹ رائٹر کی ہے میرے اوپر. ٹھیک, یہ جو پروڈکشن ہے, یہ جو سرمایہ داری ہے, یہ جو سرمایہ کار ہے جو انویسٹ کرتے ہیں, میرے خیال سے میرا ذاتی خیال ہے کہ بات وہیں پہ جو ہے نا بگڑی ہوئی ہے. جو پروڈکشن والے جو ہے نا وہ اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ دیتے ہیں, اور میرے خیال سے یہ جو ہے نا یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس طرح کے جو فلمیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں. اچھا, ایک بات بحیثیت آپ چونکہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, بحیثیت ادیب یا شاعر, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں پشتون سوسائٹی میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں, بہت سی برائیاں بھی شاید پائی جاتی ہوں گی, مگر فلموں میں اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, یا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے ہی چیزیں لی جاتی ہیں, یا ایک فرضی چیزیں لے کر اسی کے اوپر ساری فلم بنا کر اور بس فلم کمپلیٹ کر دی؟ فلم اور ڈرامے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کے حقائق جو ہیں نا وہ فرضی کرداروں کے ذریعے پیش کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک سوسائٹی کے جو حقائق ہیں ان کو فرضی کرداروں کے ذریعے لوگوں کو پہنچائی جائے. اس کے 2 مقاصد ہیں فلم یا ڈرامے کے, 2. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے, اس لیے اس کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے, تفریحی صنعت. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سماج کو اچھائی اور برائی دونوں کو برابری کے بنیاد پر لوگوں کو پیش کرے تاکہ وہ ان سے عبرت لے. بات یہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بنیادی مقصد جو ہے نا پرپز جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں
انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو ایسے فلمیں ایسے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے جس میں نئے نئے انوینشنز کیے جاتے ہیں، سائنس کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، پولیٹیکل نظریات کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ فلمیں ملیں گے. بدقسمتی ہمارے یہ ہیں کہ ہمارا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ بہت محدود ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے. جہاں تک میں نے پشتوں میں بہت اچھے اچھے ڈرامے دیکھے ہیں، میں ڈرامے کی بات نہیں، میں صرف فلم کو فوکس کر رہا ہوں. ویسے ہی جو میں ڈراموں کی بات کر رہا ہوں تو ڈاکٹر اعظم صاحب اور نور البشر نوید صاحب نے تو حد کر دی ہیں پشتو ڈرامے کو آگے لے جانے میں. انہوں نے آسمان جیسا ڈرامہ، خوبونے جیسا ڈرامہ میں معاشرے کی بہت زبردست عکاسی کی ہے معاشرے کی. لیکن جہاں تک فلم کی بات ہے، میں زیادہ تر فلم کو فوکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی پشتو فلم. انٹرنیشنل مارکیٹ نے فلم کو سائنس یعنی آنے والے ادوار کے پریڈکشنز بھی فلم میں دیے ہیں کہ آنے والے دور کا انسان کس طرح ہوگا، ٹھیک، معاشرہ کس طرح ہوگا. ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، مذہبی عقائد، سیاسی نظریات، ان کے موضوعات پر انہوں نے فلمیں بنائے ہیں. ہماری فلم کیا ہے؟ ہماری فلم یہ ہے کہ ایک گاؤں کا بدماش ہوتا ہے، وہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد ڈانس وہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا ہیرو آ کر اس بدماش سے جو ہے نا وہ لڑکی آزاد کر دیتے ہیں. بس یہی جو ہے نا فلم کا آخری سین ہوتا ہے، اور بس. یعنی ہم کلاشنکوف کلچر سے آگے نہیں نکل چکے ہیں. ہم نے کسی آئیڈیالوجی کے اوپر فلم نہیں بنائے ہیں، ہم نے کسی سائنسی موضوعات پر فلمیں نہیں بنائی ہیں. تو ابھی تک جو ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں دے سکے ہماری عوام کو اور ہمارے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو چونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پشتو فلم انڈسٹری کے حوالے سے یا ڈرامے کے حوالے سے، اگر ہم اس کو نیشنل لیول پہ دیکھیں، ملکی سطح پہ جو ہماری اردو میں فلمیں بنتی ہیں تو یا ڈرامے ہوتے ہیں، اس کے معیار کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ واقعی ہمارے جو اوورال ایک معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں یا ان میں بھی یہ خامیاں پائی جاتی ہیں؟ نیشنل لیول پہ جو اردو میں ڈرامے ہیں، میرے خیال سے یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے جو اردو ڈرامے ہیں یہ عالمی سطح پر مانے ہوئے ڈرامے تصور کیے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ 80s اور 90s میں جو پاکستان ٹیلی ویژن سے جو ڈرامے نشر ہوتے تھے وہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھے جاتے تھے بڑے شوق سے. بالکل. اور ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا. میرے خیال سے اردو والے کوشش کرتے ہیں نیشنل لیول پر کہ وہ اپنے معیار کو برقرار رکھے، لیکن اس میں بھی بہت گلیمر آ چکا ہے، بہت زیادہ گلیمر اس میں آ چکا ہے. اس میں مکالمے بھی ایسے ہیں کہ وہ ہم ایک فیملی کے ساتھ نہیں سن سکتے، جو خاص کر پرائیویٹ ٹی وی چینل. میں نے تو سرکاری ٹی وی کی بات کی ہے کہ وہ ایک پالیسی کے اندر وہ بہت اپنا معیار برقرار بالکل پرکھ کر وہ کرتے ہیں نا. لیکن ہم تو اوورآل بات کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں اس کی سمجھ میں آ جائے. تو اس میں مکالمے وہ نہیں رہیں جو ہم ایک فیملی کے ساتھ ایک تہذیب کے ساتھ سنیں. ٹھیک. نیشنل لیول پہ جو ڈرامے ہیں یا جو فلمیں پھر بھی کسی حد تک ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے خاص کر فلمی صنعت ہے اس سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں. بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور بنیادی سوال اس حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے جو اس موضوع سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان نسل جب ان فلموں یا ڈراموں کے مختلف کریکٹرز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ کسی حد تک اس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اور ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اگر تشدد والے ڈائلاگز ہوتے ہیں یا ایسی کردار ہوتے ہیں تو وہ کبھی ان کی نقالی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں اگر بہت زیادہ جنون کی حد تک پیار کرنے والا کریکٹر دکھایا جائے تو وہ عاشق بن جاتا ہے. تو کیا یہ اس کو کس طرح بیلنس کیا جائے؟ لوگوں کو کیسے یہ ریئلائز کرایا جائے، نوجوان نسل کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ فلم ہے، اس کو بس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک سیگمنٹ ہے، آپ اس کو انجوائے کریں. اس کو
सोसाइटी के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बचाया जा सकता है? साहब आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन पुटअप की हैं और इसमें जवाब भी है. अगर उसको तवज्जो से सुना जाए आपका ये सवाल तो उसमें जवाब भी हैं. ये जो आपने बात की है कि बाज़ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि उसमें जो देखने वाले होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, वो अपने अंदर महसूस करते हैं और वो अपने अपनाने की कोशिश भी करते हैं. अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ कतई कलामी के लिए, क्योंकि जब हम एक ड्रामा होता था पीटीवी से, धुआं ड्रामा, उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो एक बहुत ग्रेसफुल किस्म का सीएसपी होता है. उसको देखकर भी बहुत से लोगों को शौक होता था कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, ब्यूरोक्रेसी में आएं और इसी तरह ग्रेसफुल तरीके से अपना जो बिल्कुल सर्विस में रहें. तो ये तो माशरे की इस्लाह के लिए होते हैं ना. बिल्कुल, मैंने तो कहा कि दो एस्पेक्ट हैं फिल्म या ड्रामे की. दो एस्पेक्ट हैं. एक ये है कि एंटरटेनमेंट देना, दूसरी ये है कि मैसेज देना, माशरे की इस्लाह करना और सोसाइटी को आगे ले जाना, उसकी डेवलपमेंट में किरदार अदा करना. फिल्म की बात है. मैं मिसाल देता हूँ. किसी ज़माने में ऐसा होता था, ख़ासकर पश्तो फिल्मों में, कि हीरो घर से भागकर कराची चला जाता था. वहीं पे एक सेठ के साथ जो है ना वो रहता था. सेठ साहब की बेटी उनसे प्यार करता था और फिर वो सेठ साहब का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता था. ये अक्सर फिल्मों में होता था. बिल्कुल. आप यकीन मानिए 80s हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि 80s में खासकर पुख्तनख्वा में ये मर्दान पेशावर सौबी में ऐसा घर नहीं होता था जिससे कोई न कोई जवान घर से भाग नहीं जाता. बिल्कुल, ये एक ट्रेंड होता था किसी ज़माने में कि वो भागता था कराची और वो इस तस्वर में भागता था कि मैं भी बदर मुनीर की तरह किसी सेठ के साथ रहूं और वो उसकी बेटी मुझ पे मेहरबान हो जाएगी और फिर जो है ना वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. ये आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ आऊँगा कि हीरो का जो किरदार होता है, विलन का जो किरदार होता है, डायलॉग्स होते हैं, मकालमे होते हैं, ये नौजवान जो है ना वो अपनाने की कोशिश करते हैं. अगर आपने अच्छा स्क्रिप्ट दिया तो धुएं ड्रामे की तरह ग्रेसफुल कैरेक्टर बन जाएंगे. हर कोई कोशिश करेगा कौन नबील बन जाएगा, वो आशिर बन जाएगा. बिल्कुल. वो एक मुहिब वतन शहरी बन जाएगा. अगर आपने हम उसको पश्तो में शलेदल ग्रेवान कहते हैं. बिल्कुल. अगर आपने उसको कलाशनकोव के साथ ऐसे मुकालमों के साथ लोगों को पेश किया कि वो उसको ग्लैमराइज भी किया और उसको जो है आपने बड़ा चढ़ाकर बयान किया, तो मैंने खुद मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग आजकल के पश्तो फिल्मों के, मैं किसी अदाकार का नाम नहीं लेना चाहता, ये कोई अच्छी बात नहीं कि मैं डायरेक्ट किसी का नाम लूँ, लेकिन पश्तो फिल्मों के अदाकारों के नकल उतारते हैं. जो वो करते हैं वही करते हैं, आम जिंदगी में वही करते हैं. ये स्क्रिप्ट की बात है. जब हम अच्छा स्क्रिप्ट देते हैं तो अच्छे लोग जो है ना वो बन जाएंगे. अगर हम स्क्रिप्ट ऐसे देंगे कि वो लोफर लपंगा की तरह हो तो फिर और उसी को आइडियलाइज करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर नौजवान तरह ही कबूल कर लेंगे. बिल्कुल. अच्छा, तो इसमें हम अकबर साहब अभी तक जितनी भी डिस्कशन हमने की है इसमें हमने किसी जगह मतलब देखते हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस किया है, मुख्तलिफ अवामिल को डिस्कस किया है. मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर मुख्तसरन बता सकें कि ये ज़्यादातर जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है कि ये फिल्मों का मयार या ड्रामों का मयार अच्छा होना चाहिए या उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रॉपरली रेगुलेट होना चाहिए? इसके मुतालिक इदारे हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन जो बंदा इस सनत से वाबस्ता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो या एक्टर हो या अदाकार हो, ये सारे के सारे ये जिम्मेदारी उन लोगों पे आती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को ज़रा देखे, उनको सामने रख कर अगर वो उसके मायार के मुताबिक नहीं बना सकते तो कम से कम कोशिश तो कर ले. बिल्कुल. कि एक सेहतमंद स्क्रिप्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर ले, अच्छी डायरेक्शन दे, अच्छी प्रोड्यूसर जो है ना वो उस पर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो वो देख ले
کہ میں یہ انویسٹ کرتا ہوں اور اس کا معاشرے کے لیے کیا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ ہوگا. تو متعلقہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ اس کے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جو سنسر کے شکل میں ہوتے ہیں, سنسر بورڈ کے شکل میں ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری اس صنعت سے وابستہ افراد جو ہیں نا ان کی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اسکرپٹ کو پرووائڈ کر لے, وہ ڈائریکشن دے اچھا, اور اسی طرح اچھے اداکاروں کو جس میں نیچرل ٹیلنٹ ہو ان لوگوں کو وہ خاص کر لے اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر لے. ٹھیک, بہت شکریہ اکبر ہوتی صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.